آئی جسٹ تھاٹ کہ ذرا آج پتنجلی کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے. سو آئی ایم پریٹی شیور مائی انڈین فرینڈ جو تھوڑے بہت سنتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ہو سکتا ہے مے بی دے وڈ گیٹ اے بٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کہ میں پتنجلی کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا بات کرتا ہوں. سو پہلے تو ہم خبر پڑھ لیتے ہیں. آج خبر آئی کیا, یہ راجدیپ سردیسائی کا ایک بیسکلی ٹویٹ آیا تھا. اور راجدیپ سردیسائی نے انڈیا کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. اور میں اگر اس کو آپ کے ساتھ, ٹویٹ تو میں شیئر نہیں کر رہا بٹ آئی ایم شیئرنگ دس نیوز ود یو گائز. خبر یہ ہے کہ پتنجلی انڈیا کی ایک اٹس اے کمپنی, اٹس اے کارپوریٹ ان انڈیا جس کا نام ہے پتنجلی آیوروید. آیوروید نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار آیوروید جو ہے وہ بیسکلی جڑی بوٹیوں سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں. سو یہ ایک کمپنی تھی جو کہ 2006 میں اسٹیبلش ہوئی تھی انڈیا میں. اور اس کمپنی کے ساتھ جس بندے کی چھاپ تھی, یعنی جس بندے کا جو ہے وہ انفلوئنس اس کمپنی پہ سب سے زیادہ تھا, اٹ واز این انڈین یوگی, یعنی انڈیا کا ایک یوگا ایکسپرٹ تھا جس کا نام تھا بابا رام دیو. شاید آپ نے نام سنا ہو, نہیں سنا ہو تو بابا رام دیو کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. تو یہ جنرلی ایسے ہی نظر آتے ہیں, یہ دو کپڑوں میں. آئی مین ہی از اے برہمچاری ٹائپ اور ہندو پنڈت جو ہوتے ہیں, یعنی ریلیجس اسکالر ٹائپ ہندو کے ہیں. ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ہم, ہی از اے ویری فیمس یوگی اور بہت مشہور. ان کا یوگا کے لیکچرز وغیرہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ انڈین ٹی وی پہ جائیں, یہ آپ کو نظر آتے ہیں. سو پتنجلی ایک FMCG کمپنی لانچ کی گئی تھی جس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ کمپنی, جس کے پیچھے جو مین شکل تھی وہ تھی ایکچولی بابا رام دیو کی. لیکن بابا رام دیو واز جسٹ اے ویری اسمال اونر ان دیٹ کمپنی, جسٹ لائک پاکستان میں جے ڈاٹ ہے. اب جے ڈاٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جنید جمشید از دی اونر یا واز دی اونر یا ہز فیملی از دی اونر آف, نو 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 نو. جے ڈاٹ از اونڈ بائی سم ادر بزنس مین. یہ اور الگ بزنس مین چلاتے ہیں, سب پارٹنرشپ کچھ لوگوں کی, وہ خیر رہنے دیں. لیکن وہ صرف جنید جمشید کا نام استعمال کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو پے اے رائلٹی ٹو جنید جمشید, ان کا نام استعمال کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں یہ پوائنٹ آپ. سملرلی مولانا طارق جمیل, یہ والی کہانی بہت ساری ہیں اس طرح. تو انڈیا میں انہوں نے رادر دین, اب بابا رام دیو کپڑوں کے کام میں تو جا نہیں سکتے تھے بیکاز ظاہر ہے وہ زیادہ کپڑے خود نہیں پہنتے, بیکاز آپ کو پتا ہے یوگی آدمی ہے وہ, اور وہ ایک برہمچاری قسم کے ہیں. سو انہوں نے کپڑے تو نہیں بیچ سکتے, تو ہی گاٹ ان ٹو دا فوڈ بزنس. انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بنانی شروع کی. اور اصل جو بندہ تھا ہو واز رننگ دی انٹائر شو, اٹ وازنٹ ایز آئی سیڈ بابا رام دیو, اٹ واز دس گائے جو کہ ان کے ساتھ یہاں اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں, اور یہ اپنی کسی پروڈکٹ لانچ میں جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرف بابا رام دیو آپ کو نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے یہ آچاریہ بالا کرشن اس بندے کا نام ہے. He is the 94% owner in this company. Now, what has happened is that Patanjali, اور جب یہ لانچ ہوئی پتنجلی, تو مجھے یاد ہے میں جب انڈیا گیا تھا 2014 کی بات ہے, تو اس وقت ہمارے دوست جو انڈیا میں تھے انہوں نے کہا تھا بھیا اس وقت تو انڈیا میں ایک ہی FMCG چل رہی ہے, وہ ہے پتنجلی. کیونکہ بابا رام دیو نے جو ہے نا وہ ریلیجن کو فوڈ کے ساتھ جس طرح لنک کیا تھا نا, وہ اس وقت انڈیا, ناؤ دس واز دا ٹائم آف دا رائز آف نریندر مودی اینڈ دا رائز آف انڈین رائٹ ونگ, اس وقت انڈین نیشنلزم اینڈ آل. یہ بالا کرشن واز اے اسمارٹ بزنس مین. ہی از اے بلینئر ان ڈالر ٹرمز بائی دا وے. ہی واز ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم آئی تھنک دا تھرڈ youngest billionaire in dollar terms in India. I think 2.3-2.5 billion dollar اس بندے کی جو ہے نا ٹوٹل ورتھ ہے. یہ جو وائٹ کرتا میں آپ کو نظر آ رہا ہے, پتنجلی کا رائز اور انڈین رائٹ ونگ یعنی مودی کا رائز جو ہے نا وہ ایک ساتھ کوئنسائڈ کرتا ہے مور اور لیس. سو اس سال اگر آپ دیکھیں, میں ان لوگوں کے فائنینشیلز دیکھ رہا تھا پتنجلی کا. سو پتنجلی کا اگر میں آپ کو بتاؤں, سو انڈین روپیز کی اگر میں بات کروں, سو دے میڈ اے ریونیو جو FY23 ہے اس میں دے میڈ اے ریونیو آف 318 بلین انڈین روپیز, یعنی 318 ارب انڈین روپے. اگر آپ پاکستانی روپے کے لحاظ سے کریں گے تو ہم یہ تقریباً کوئی 1000 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں. جسٹ امیجن دا سائز آف دس mammoth organization that Baba Ramdev and Bala Krishna they have created. So کھانے پینے کوئی بھی چیز ہو, نوڈلز ہو, سوپ ہو, فلانا ہو, سب چیزیں. پھر یہ لوگ آئے, وہاں تک سچویشن صحیح چل رہی تھی, ٹھیک ہے جی. پھر یہ لوگ آ گئے میڈیسنس کی طرف, اور وہاں پہ آ کے نا ان کے ساتھ ذرا مسئلے شروع ہوئے, بیکاز انہوں نے ان پہ جو الزام لگنے شروع ہوئے, وہ الزام یہ لگنے شروع ہوئے دیٹ دے آر گیونگ انکریکٹ, لائک وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
مذہب کے نام پہ دوائیں بک رہی ہیں, مذہب کے نام پہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ ایکچولی گمراہ ہو رہے ہیں, بیکاز جو کلیم کر رہی ہے پتنجلی بہت ساری جگہوں پہ کہ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ آل یہ ساری چیزیں ہیں, دس از ناٹ دیئر. آل رائٹ, مجھے یاد ہے کووڈ کے دنوں میں پتنجلی نے اپنی ایک میڈیسن لانچ کی تھی جس کا نام تھا کورونل, کورو فرام کورونا اینڈ نیل مطلب زیرو, کورونل, جس کے بارے میں پتنجلی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دوائی جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو کیور COVID-19. However, there was no test to back this claim. This was a massive claim. یعنی وہ ٹائم تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں جون 2020 کی, کووڈ اپنے پیک پہ تھا. ریممبر انڈیا کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا میں کووڈ میں جتنے لوگ مرے ہیں اس کا تو نمبر کبھی نظر ہی نہیں آئے گا. ریممبر دیٹ ویژول کہ چندن کی لکڑی ختم ہو گئی تھی, وہ لاشوں کو دفنا دیا جاتا تھا, وہ گنگا کنارے جو وہ جو بھگوا رنگ کے جو کپڑے رکھے ہوئے ہوتے تھے جس سے وہ ڈیڈ باڈیز کو کی بریل پلیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. کتنے ملین لاکھوں لوگ انڈیا میں مارے گئے کسی کو نہیں پتا. اس کے پیک پہ آ کے جو ہے وہ بابا رام دیو نے یہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کی پتنجلی نے کورونل کے نام سے, جس کے بارے میں فوراً شور مچنا شروع ہو گیا کہ بھیا یہ کہاں سے آ گئی, اگر یہ میڈیسن لانچ ہو رہی ہے تو دنیا کہاں نکل گئی اور بابا رام دیو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہوا پھر یہی سلسلہ کہ بھیا بہت ساری اسٹیٹس نے اس کو بین کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ویئر از دا ریسرچ اینڈ وال اینڈ فلانا. سو ان کے اوپر مسلسل یہ جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یار بغیر کسی ٹرائل اور ٹیسٹ کے جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹ کو یہ لانچ کر دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہندو رائٹ ونگ کے ساتھ, یعنی جیسے میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ پتنجلی کے اوپر ایک چھاپ ہے انڈین نیشنلزم, انڈین ہندوتوا نیشنلزم کی. سو اس میں گاؤ یا گائے کی پروڈکٹس کیسے رہ سکتی ہیں. سو بابا رام دیو کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں وہ گاؤ موتر پی رہے ہیں اور گاؤ موتر کے جو بینیفٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. گڈ آن ہیم, ہوتے ہوں گے یار, اس میں مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے, لیکن یو وونٹ بلیو دیٹ پتنجلی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم واز, یا پتہ نہیں دے ہیڈ لانچ یا دے ور ٹیسٹنگ اے پروڈکٹ میڈ آؤٹ آف کاؤ ڈنگ, یعنی جو گائے کا گوبر ہے اس سے بنی ہوئی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے والے. تو ان کے اوپر یہ بہت الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے اس طرح کے کہ یار بغیر ٹرائل اور ٹیسٹ کے جو ہے نا آپ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں. اور ابھی کیا ہوا ہے انڈین سپریم, اچھا ابھی بیچ میں بابا رام دیو, ظاہر پریشر بہت آ رہا ہے جو انڈیا میں ڈاکٹرز ہیں اور جو انڈین میڈیکل ایسوسیشن ہے خاص طور سے, اس طرح ہمارے یہاں PMA ہے اس طرح وہاں پہ بھی انڈین میڈیکل ایسوسیشن ہے, IMA کہلاتی ہوگی آئی ایم شیور. انہوں نے بیچ میں وہ بابا رام دیو پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے پیسے کی بنیاد پر, آئی مین از ریگارڈیڈ ویری کلوز ٹو نریندر مودی, یہ ظاہر کیوں نہیں ہوگا نریندر مودی اور یہ جو UP کا چیف منسٹر ہے ان کے ان لوگوں کے بڑے قریب, یوگی آدتیہ ناتھ اینڈ آل, ان کے بڑے قریب مانے جاتے ہیں. یس, امت شاہ جو کہ برین, دا پولیٹیکل برین بیہائنڈ نریندر مودیز رائز, سو بہت قریب مانے جاتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ یار ہی سو پاورفل کہ ہی کین جسٹ کرش آل دا لاز آف انڈیا. اس کے اوپر کوئی ایسا لگتا ہے کوئی بھارت کا قانون جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا نہیں ہے. سو ہوا یہ کہ انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے حوالے سے اس نے ریسنٹلی کچھ سالوں پہلے رام دیو نے بیان یہ دیا تھا, بابا رام دیو نے, کہ یار یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بیسیکلی انڈرمائن کی تھی ان کی اتھارٹی کو. دواؤں کو لانچ کرتے ہوئے جو ٹیسٹ کا پورا پروسیجر ہوتا ہے جو بابا رام دیو کرنے کو تیار نہیں تھا, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس نے تنقید کا نشانہ بنایا بابا رام دیو نے انڈیا کے ڈاکٹرز کو اور خاص طور سے انڈین میڈیکل ایسوسیشن کو. انڈین میڈیکل ایسوسیشن یہ کیس لے کر سپریم کورٹ گئی اور وہاں پہ انہوں نے پھر لے جا کے اس کے خلاف پورا کیس بلڈ کیا. ابھی جو آج سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ایک 2 رکنی بینچ تھا جس میں خاتون غالباً تھی اور ایک مسلمان جج ہیں ان کے, انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پتنجلی آیوروید کی تمام تر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ فی الحال روک دی جائے, بیکاز دے ہیو بین مس لیڈنگ دا پیپل. وہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور انہوں نے گورنمنٹ کی بھی کافی کھچائی کی ہے اور کہتے ہیں گورنمنٹ سٹنگ ود کلوز آئی, یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اینڈ وہ یہ کہتے ہیں دی انٹائر کنٹری از بینگ ٹیکن فار اے رائٹ. اوکے جی, انٹائر کنٹری کو گھمایا جا رہا ہے جی, گورنمنٹ جو ہے وہ چل کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اب جو ہے وہ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس جو ہے بھیجے ہیں بابا رام دیو اور آچاریہ بالا کرشن ان دونوں کو. اور کس بات پہ بھیجے ہیں کہ کورٹ پہلے بھی ان کو منع کر چکی تھی کہ آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں چلائیں گے بیکاز یو آر مس لیڈنگ دا پیپل. اس کے باوجود انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بند نہیں کی بیکاز دے ور جسٹ سمپلی ناٹ افریڈ آف اینی گورنمنٹ. اور ہوا پھر یہی ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ نے ان کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی بھیجا ہے ان دونوں کو, ان دونوں مالکان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی بھی جو ہے کافی کھچائی کی ہے اور ساتھ ساتھ پتنجلی کی ساری ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بھی بند کر دی ہے. اینڈ
سپریم کورٹ نے اس سے پہلے ان کو 1 کروڑ روپے پر فالس کلیم جرمانہ لگانے کی بھی جو ہے وہ بات کی تھی. اور اگر تم غلط انفارمیشن اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں دے رہے ہوگے تو خیر بہرحال جی. اب انڈین رائٹ جو ہے ان کا اس پہ رسپانس یہ آیا ہے کہ جی یہ ججز تو بکے ہوئے ہیں اور واٹ دے وانٹ از ٹو گیو بینیفٹ, یعنی وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ٹو دی FMCG goods, the multinational companies. وہ کہتے ہیں نا جی نیشنلزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل. نیشنلزم ساری باتیں آ کے وہاں پہ رکتی ہیں, تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سچویشن کچھ ایسی ہی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھی پوسٹ اس حوالے سے تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی بھگوان رام کی, شری رام کی تصویر والی DP والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں بابا رام دیو کو اینڈ آل. بٹ پیپل آر بینگ ٹیکن فار اے رائڈ ان دا نیم آف نیشنلزم. مذہب کے نام پہ, قوم پرستی کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بن رہے ہیں لوگ خوشی سے. 1000 بلین روپیز, دیٹس واو. پاکستان کا سب سے زیادہ منافع والا جو سب سے زیادہ ریونیو والا بینک جو ہے دیٹ از میزان بینک. واٹ 169 بلین روپیز پاکستان روپیز. So Patanjali is around 6 times bigger than Mizan Bank in terms of revenue, just to give you an idea. Thank you. All right.